پتہ نہیں کب یہ بات میرے ذہن میں آئی تھی کہ ہم سب دائروں میں رہتے ہیں۔ یہ دنیا ایک دائرہ ہے جس کے اندر اور بہت سے دائرے ہیں۔ وقت کا دائرہ، سماج کا دائرہ، سیاست کا دائرہ، مذہب کا دائرہ، رشتوں کا دائرہ، یہ ساری زندگی ہی ایک دائرہ ہے۔ زندگی کا دائرہ یا گھیرا یا القاع یا احصار ہمارا بنایا ہوا نہیں ہوتا، یہ خود بخود بن جاتا ہے۔ شاید اس وقت جب ہم پہلی سانس لیتے ہیں، جب ہماری پہلی آواز نکلتی ہے، کوئی اندیکھی چیز ہمارا احاطہ کر لیتی ہے، ہماری چاروں طرف ایک القاع بنا دیتی ہے جو گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ کبھی وقت، کبھی حالات اور کبھی ہم خود اس آخار کو گھٹاتے بڑھاتے رہتے ہیں، جسے میں زندگی کا دائرہ کہہ رہا ہوں۔ 60 برس ہو چکے ہیں اور میں بار بار کوشش کر چکا ہوں کہ اس دائرے سے باہر نکل آؤں اور باہر سے اندر کی طرف دیکھوں، جیسے خلاباز کسی خلائی اسٹیشن پر بیٹھ کر زمین کو دیکھتے ہیں، مگر نئی منظر کی تلاش بار بار ناکام ہو جاتی ہے اور پرانے منظر ہی دکھائی دیتے ہیں۔ بچہ تھا تو اپنی چھوٹی سی دنیا کو کتنا بڑا سمجھتا تھا۔ راستے لمبے معلوم ہوتے تھے، پیڑ اونچے لگتے تھے اور تالاب سمندر دکھائی دیتے تھے۔ وہ میدان جہاں میں کھیلتا تھا اور جس کی کونوں میں کسی عمارت کی بنیادوں کے پتھر دکھائی دیتے تھے جو نہ جانے کس وجہ سے اپنی دیواروں کو اٹھتے نہ دیکھ سکی۔ شاید وقت نے مہلت نہ دی ہو یا شاید آلات سے اجازت نہ ملی ہو۔ مجھے وہ میدان بہت وسیع لگتا تھا۔ اس میدان کے بیچ سے ایک پتلی پٹگنڈی گزرتی تھی۔ یہ ان لوگوں کی پیروں نے بنائی تھی جو بڑی سڑک سے چھوٹی سڑک پر آنے کے لیے لمبا راستہ طے نہیں کرتے تھے، بلکہ کنڈر والے میدان سے نکل جاتے تھے۔ اس پگڈنڈی کے علاوہ جو کسی بیوہ کی مانگ کی طرح سوکھی، بے رونق اور ویران نظر آتی تھی، باقی سارا میدان ہری گھاس سے بھرا ہوا تھا، جس پر ہم سب اس وقت تک کھیلتے تھے جب تک گھر سے کوئی بلانے نہ آتا یا کوئی بزرگ شور و غل سے تنگ آ کر بھگا نہ دیتے۔ ایسے بزرگ عام طور پر اس مسجد سے برآمد ہوا کرتے تھے جو سڑک پار پیپل کے گہرے سناٹے میں چپ چاپ کھڑی ہم لوگوں کی شرارتیں دیکھتی رہتی تھی۔ اس مسجد کو ہم سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ ہم اکثر کیچڑ میں لٹرے پیر لیے مسجد میں گھس جاتے، نل کھول کر ہاتھ منہ دھوتے، پانی اڑاتے اور گلابی اینٹوں والے صحن میں اپنے ننگے پیروں کے نشان چھوڑ کر فرار ہو جاتے۔ میدان کے اس کونے پر جہاں سے چھوٹی سڑک شروع ہوتی تھی، یوکلپٹس کے 2 پیڑ سر جوڑے کھڑے رہتے تھے۔ پتہ نہیں وہ پیڑ وہاں کیوں تھے، ہمارے تو کسی کام کے بھی نہیں تھے۔ ان میں کوئی پل تو آتا ہی نہیں تھا، اتنے لمبے اور سپاٹ تھے کہ چڑھنے اور کودنے کے کام بھی نہیں آ سکتے تھے۔ بس کبھی کبھی ان کی ہری پتیاں ہاتھوں میں مل کر سونگھنا بہت اچھا لگتا تھا۔ یوکلپٹس کی خوشبو بڑی تیز ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں بار بار سونگھنے سے پرانا زکام بھی چلا جاتا ہے۔ مجھے ان پیڑوں کی ایک حرکت پر ہمیشہ حیرت ہوتی تھی۔ وہ ہر سال اپنی چھال بدل دیا کرتے تھے۔ پرانی، گندی، میلی اور کردرے چھال ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر جاتی اور اندر سے سفید چکنا پیڑ نمودار ہو جاتا۔ ایک دن میں نے اماں سے پوچھا تھا، باقی پیڑ تو ایسا نہیں کرتے، پر یوکلپٹس کی چھال کیوں بدلتی ہیں؟ اماں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ اپنے ابو سے پوچھنا، انہیں معلوم ہوگا۔ مگر ابو کو بھی نہیں معلوم تھا۔ انہوں نے کہا، ہاں کچھ پیڑ اور کچھ کیڑے اپنی کھال بدلتے ہیں۔ جب تم بڑے ہوگے اور سائنس پڑھو گے تو معلوم ہو جائے گا کہ قدرت کا بنایا ہوا ایک دائرہ ہے جو اسی طرح گھومتا رہتا ہے۔ فٹ بال کھیلتے وقت وہ دونوں پیڑ ایک طرف کے گول پوسٹ بن جاتے تھے۔ زندگی بڑی دلچسپ تھی، فٹ بال کی کھیل کی طرح جس میں وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ شام کب آئی، اندھیرا کب ہوا۔ رات کی موجودگی کا احساس بھی تب ہوتا جب خوابوں کی رنگین کتابیں کھل جاتے اور ان کے ورق اس وقت تک اڑتے رہتے جب تک لال، ہرے اور نیلے کانچ والی کھڑکی سے دھوپ اندر نہ آ جاتی اور چہرے پر رنگ بکھرنے لگتے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا تھا جیسے دن رات کا ایک دائرہ بن گیا ہے،
ناشتہ، اسکول، ہوم ورک، کھیل اور خوابوں کا ایک دلچسپ دائرہ جس کے اندر میں سیکنڈ کی سوئی کی طرح گول گول گھوم رہا ہوں۔ پھر یہ دائرہ بڑا ہوا، کالج، ہاسٹل، نئے دوست اور نئے شوق۔ میرا جو روم پارٹنر تھا وہ شاعری کرتا تھا۔ اس کے سرانے چھوٹی سی لکڑی کی میز پر درجنوں کتابیں ڈیر کی شکل میں پڑی رہتی تھی۔ ان میں زیادہ تر پرانے شاعروں کی دیوان تھے۔ نئی شاعروں میں فیض کا نقش فریادی اور مجاز کے آہنگ کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اس نے اپنا تخلص ساز رکھا تھا۔ میں اکثر کہتا، ارے یار یہ کوئی تخلص ہے؟ ساز کو بجانے کے لیے ہمیشہ کسی دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، تمہیں کون بجائے گا؟ وہ زور سے ہنستا، تم ہو نا، تو زڑا چھیڑ تو دے، تشنئی مضراب ہے ساز۔ ویسے ساز کے شعر برے نہیں ہوتے تھے، ترنم بھی اچھا تھا۔ کبھی کبھی بہت سے لڑکے جمع ہو جاتے اور ساز سے اتنی غزلیں سنتے کہ بیچارے کا گلا بیٹھ جاتا۔ زیادہ تر کلام دوسروں کا ہوتا تھا، اس کی غزلیں کوئی نہیں سنتا تھا اور وہ بیچارہ شکایت کرتا ہی رہ جاتا۔ ہمارے گروپ میں ایک نریندر جوہری بھی تھا۔ اس کا باپ سنار تھا، اس لیے سب سے زیادہ پیسے اسی کے پاس رہتے تھے۔ اچھی بات یہ تھی کہ کنجوس نہیں تھا، دوستوں پر خوب خرچ کرتا۔ بس ایک کمزوری تھی کہ اسے اپنی تعریف سننا بہت پسند تھا، اور یہ کمزوری کس میں نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم اس کی صورت شکل کی دل کھول کر تعریف کرتے، خاص طور سے اس کی بالوں کی، جن کی ایک لٹ ماتھے پر پڑی رہتی تھی۔ اختر لمبو نے، جو نریندر کا روم پارٹنر تھا، بتایا تھا کہ نریندر اس ایک لٹ کو ماتھے پر ڈالنے کے لیے ایک گھنٹہ لگاتا ہے۔ ایک اور لڑکا تھا، ٹھاکر اندرجیت سنگھ، جس کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ کالج کی ہر خوبصورت لڑکی کی ہسٹری، جیوگرافی، بلکہ برا کا نمبر تک جانتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ لڑکیوں کا بایو ڈیٹا حفظ کر کے آیا ہو۔ اس لیے یاروں نے اس کا نام حافظ اندرجیت رکھ دیا تھا۔ وہ لڑکیوں کے ناموں سے نہیں بلکہ انہیں نمبروں سے یاد کرتا تھا، 32 نمبر والی، 36 نمبر والی، 38 نمبر والی، وغیرہ وغیرہ۔ حافظ جی سے ہماری باتیں ہمیشہ سرگوشیوں میں ہوتی تھی، اور وہ ایسی کہانیاں سناتا تھا کہ دسمبر میں بھی پسینہ آنے لگتا تھا۔ میرے دوستوں کا حلقہ اتنا بڑا تھا کہ آج انہیں یاد کرتا ہوں تو سینکڑوں مسکراتے چہرے ذہن کی کھلتی اور بند ہوتی کھڑکیوں میں سے جھانکنے لگتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ چہرے اور نام ایک ساتھ یاد نہیں آتے۔ کبھی صورت ہے تو نام ذہن میں نہیں آتا، اور کبھی نام ہے تو کوئی تصویر نہیں ابھرتی۔ یہ حلقہ اور بھی بڑا ہو گیا جب میں تعلیم مکمل کر کے بمبئی آ گیا۔ نیا شہر، نئے لوگ، نئی تعلقات۔ شروع میں تو بڑی تکلیف ہوئی۔ ناشناؤں کی بستی میں دن سے رات کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ چاروں طرف اجنبی چہرے تھے، مگر دھیرے دھیرے اجنبیت کی دھند چھٹتی گئی اور دوستوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ میں جس اخبار میں کام کر رہا تھا وہ بائیں بازو کی بڑی آواز سمجھا جاتا تھا۔ مجھے کالج کے زمانے ہی سے مارکسزم سے دلچسپی پیدا ہو گئی تھی، اور میں پروفیسر ستھیندو بینرجی کے بہت قریب تھا، جو لٹریچر پڑھاتے تھے اور کٹر مارکسسٹ تھے۔ انہی کی سفارش پر مجھے نوکری بھی ملی تھی۔ اخبار کے دفتر میں آنے والوں کی زیادہ تعداد ان کامریڈوں کی تھی جو غریبوں اور مزدوروں کے لیے الگ الگ مورچوں پر کام کرتے تھے۔ مل مزدور یونین، کامگار یونین، ٹیکسی مین ایسوسی ایشن، ریل کرمچاری سنگھ اور نہ جانے کیا کیا، اور ان سب اداروں کو کمیونسٹ پارٹی کی سرپرستی حاصل تھی۔ بظاہر پارٹی آفس میں میرا کوئی کام نہیں تھا، مگر جاؤں تو ہزار کام نکل آتے تھے، اور کامریڈ بخشی تو جیسے میرا راستہ ہی دیکھتے ہوتے تھے۔ میں پہنچا کہ ان کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دیتی اور وہ کوئی کام بتا دیتے۔ ارے بہت اچھا ہوا کامریڈ جو تم آ گئے۔ مدن پورہ کی لمبی چال میں 2 دن سے بجلی بند ہے، اور الیکٹرک سپلائی والے بار بار کہنے پر بھی نہیں آ رہے ہیں۔ ذرا جا کے پتہ تو لگاؤ کیا معاملہ ہے۔ بل نہیں بھرا ہوگا، میں جواب دیتا۔ ارے نہیں بھائی، وہاں کے ہینڈ لوم والے آئے تھے، کہہ رہے تھے بل بھرا ہوا ہے، جا کے دیکھو کامریڈ، بیچارے غریب گرمی اور اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں۔ کامریڈ بخشی بڑے پیارے آدمی تھے،
کسی کی بھی تکلیف سنتے تو ایسے پریشان ہوتے جیسے ماں اپنے بچوں کو بھوکا دیکھ کر ہوتی ہے۔ ہمیشہ بہت صاف ستھرے رہا کرتے تھے، سر پر سلیقے سے سجے ہوئے بال، جسم پر سفید کھادی کا کرتا پاجامہ اور کالی واسکٹ۔ کوئی بڑی ڈگری نہیں تھی مگر بولتے بہت اچھا تھا۔ لفظوں کا دائرہ ایسا بہتا تھا کہ اچھے اچھوں کی پاؤں اکھڑ جاتے تھے۔ مجھے وہ اس لیے بھی اچھے لگتے تھے کہ وہ کتابی سوشلسٹ نہیں تھے، عملی آدمی تھے۔ آج بھی کوئی مجھ سے پوچھیں کہ سچا سوشلسٹ کیسا ہوتا ہے تو میں کہوں کامریڈ بخشی جیسا۔ مجھے خوشی ہے کہ میرا اور ان کا ایک رشتہ بھی ہے۔ یہ رشتہ کیسے بنا، اس کی ایک کہانی ہے۔ سن رائز ملز میں بوائلر پھٹنے سے 2 آدمیوں کی موت ہو گئی تھی اور 5 زخمی ہوئے تھے۔ اس حادثے کو 10 دن گزر چکے تھے، مگر سن رائز ملز کا مالک مزدوروں کی معاوضہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، بلکہ الٹا الزام لگا رہا تھا کہ بوائلر پھٹنے کی ساری ذمہ داری مل ورکرز کی ہے، جنہوں نے بوائلر کا پریشر چیک نہیں کیا، جبکہ کام کرنے والوں کا کہنا تھا کہ بوائلر بہت دنوں سے خراب تھا اور اس کی شکایت مینجمنٹ کو کی جا چکی تھی، مگر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا تھا۔ چنانچہ مل مزدور یونین نے مل کے گیٹ پر دھرنا دے دیا۔ سینکڑوں ورکر نہایت خاموشی سے گیٹ کے سامنے کھلی جگہ میں اور سڑک پر بیٹھے تھے۔ ان کے پیچھے پولیس کھڑی تھی۔ میں اور کامریڈ بخشی ایک میمورینڈم بنا رہے تھے جو مل مالک کو دیا جانا تھا۔ اچانک ہمارے پیچھے سڑک پر ہنگامہ شروع ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ مزدور مل مالک کی گاڑی کو اندر آنے سے روک رہے ہیں اور پولیس انہیں دھکے دے رہے ہیں۔ کامریڈ بخشی اور بہت سے دوسرے ساتھی دوڑے کہ مزدوروں کو روکیں، تب تک پولیس نے لاٹھی چارج شروع کر دیا۔ مزدوروں میں بگدڑ مچ گئی، کچھ مزدور زخمی ہو کر گر گئے۔ میں ایک بوڑھے مزدور کو سنبھال رہا تھا کہ میں نے دیکھا پولیس والوں نے کامریڈ بخشی کو گھیر لیا ہے اور ان پر لاٹیاں برس رہی ہیں۔ ایک لاٹھی ان کی سر پر پڑی، وہ چکرا کے گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ میں نے انہیں اٹھایا اور بڑی مشکل سے سڑک کے کنارے گھسیٹا۔ ان کی سر اور کان سے خون بہہ رہا تھا اور سفید کپڑے پارٹی کا پرچم بنتے جا رہے تھے۔ اب یاد نہیں کہ اس اڑبونگ میں کس نے کیا کیا، بس اتنا یاد ہے کہ کسی ٹیمپو والے نے کئی زخمیوں کو اٹھا کر اسپتال پہنچایا تھا۔ کامریڈ بخشی کو فوراً آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا اور مجھے ایک دوسرے ڈاکٹر کے حوالے کر دیا گیا، کیونکہ لاٹھی کی وار سے میرا کندھا سوج گیا تھا اور ہاتھ ہلانے میں بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے انجیکشن دیا اور کہا تھوڑی دیر لیٹ جاؤ، درد کم ہو جائے گا۔ انجیکشن شاید نیند کا تھا۔ میں لیٹا تو کچھ ہی ہوش ہی نہیں رہا۔ جب آنکھ کھلی تو شام کے 5 بجے تھے۔ میں اچھل کے بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں بخشی صاحب کیسے ہوں گے، مگر وہ ٹھیک تھے۔ MRI کی رپورٹ بھی ٹھیک تھی۔ میں ان کی وارڈ میں گیا تو وہ اپنی فیملی سے باتیں کر رہے تھے۔ میں ان کی بیوی تائی چترا کو جانتا تھا، پہلے کئی بار بھی مل چکا تھا، مگر یہ نہیں معلوم تھا کہ کامریڈ بخشی کی 2 جوان بیٹیاں بھی ہیں، سیما اور زویا۔ بہت خون بہہ جانے کی وجہ سے کامریڈ بخشی کمزور لگ رہے تھے، مگر باتیں کر رہے تھے۔ انہیں خود سے زیادہ مزدوروں کی فکر تھی۔ وہ بار بار پوچھ رہے تھے کہ مل مزدوروں کی مانگ پوری ہوئی یا نہیں۔ وہ ان لیڈروں میں سے تھے جو خود گر جاتے ہیں مگر اصولوں کی پرچم کو نہیں گرنے دیتے۔ تائی چترا نے انہیں ڈانٹ کر چپ کرایا اور مجھ سے میرے کندھے کا حال پوچھنے لگی جو سلنگ میں لٹکا ہوا تھا۔ وہ سیما سے میری پہلی ملاقات تھی۔ تائی چترا کا خیال تھا کہ پولیس کی بے رحم لاٹھیوں کے بیچ سے کامریڈ بخشی کو نکال کر لے آنا میرا بہت بڑا کارنامہ بلکہ احسان تھا، جبکہ میں بار بار کہہ رہا تھا کہ جو کچھ بھی میں نے کیا وہ میرا فرض تھا۔ آخر کامریڈ بخشی نے بحث کو ختم کیا، بہت دھیرے سے اپنا ہاتھ بلند کیا اور ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولے، ہم سب اپنا اپنا فرض ادا کر رہے ہیں۔ میں نے جو کیا وہ میرا فرض تھا، پولیس نے جو کیا وہ اس کا فرض تھا، اور انہوں نے جو کیا وہ
ان کا فرض تھا، اور کوئی فرض بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا۔ ان تمام باتوں کے بیچ میں دونوں لڑکیوں کو دیکھتا رہا۔ دونوں بالکل مختلف تھے۔ زویا صرف سنتی رہی، اس نے ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا، مگر سیما کئی بار بولی اور ایک بار تو غصے میں کھڑی ہو گئی، مگر تائی چترا نے چپ کرا دیا۔ کیا کر رہی ہو؟ یہ اسپتال ہے، چپ بیٹھو۔ میں دیر تک سیما کو دیکھتا رہا۔ ایسی لڑکیاں جو اپنی بات بولنے کے لیے آواز اونچی کر سکے ذرا کم ہی ہوتی ہیں۔ مجھے سیما بہت اچھی لگی۔ اس حادثے کے بعد کامریڈ بخشی کے گھر میں آنا جانا بڑھ گیا، اور تائی چترا مجھے دیکھ کر اس طرح خوش ہوتی تھی جیسے کوئی بیٹا یا بھائی گھر آ گیا ہو، اور کامریڈ بخشی تو بار بار کہا کرتے تھے، ارے بھائی تم اکیلے آدمی ہو، کھانا یہی کھا لیا کرو، جہاں 4 کا پکتا ہے 5 کا پک جائے گا۔ عجیب محبتیں ہوتی تھی اس زمانے کی، پاکیزہ، خالص، کوئی کوٹ نہیں، کوئی ملاوٹ نہیں۔ پتہ نہیں کیا مل جاتا تھا ان لوگوں کو جو ایسے بے لوث محبت کیا کرتے تھے۔ شاید ذہنی سکون یا شاید روحانی مسرت۔ اس وقت مجھے سیما میں وہ تمام خوبیاں دکھائی دیتی تھی جو ایک اچھی ساتھی کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے ایک دن میں نے پوچھا، مجھ سے شادی کرو گی؟ اس نے بڑی حیرت سے مجھے دیکھا، دیر تک کچھ سوچتی رہی، پھر بولی، بابا سے پوچھئے۔ کچھ دن بعد جب کامریڈ بخشی پارٹی آفس میں اکیلے تھے، میں نے کہا، کامریڈ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ انہوں نے پڑھنے کا چشمہ اتار کے نیچے رکھا اور کہا، بولو۔ میں نے کامریڈ کو اپنی خاندانی حالات بتائیں، حالانکہ وہ جانتے تھے، پھر بھی بتانا ضروری تھا۔ اپنی تعلیم، آمدنی اور ارادوں کے بارے میں بتایا اور پوچھا، کیا آپ مجھ جیسے آدمی کے ساتھ سیما کی شادی کرنا پسند کریں گے؟ کامریڈ ایک پل کے لیے حیران ہوئے، پھر ہنس کر بولے، بھائی یہ بات تو تمہیں سیما سے پوچھنی چاہیے، اس کا کہنا ہے بابا سے پوچھے۔ بھائی مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، چترا کو بھی نہیں ہوگا، وہ تمہیں بہت پسند کرتی ہے، مگر پھر بھی ایک بار سوچ لو کامریڈ، پسند کرنا، شادی کرنا اور نبھانا تینوں الگ الگ منزلیں ہیں، اور ہر منزل امتحان لیتی ہے۔ کچھ دن بعد ایک سادہ سی تقریب میں ہماری شادی ہو گئی، اور تب مجھے احساس ہوا کہ میری زندگی کی اس عظیم دائرے میں، جس میں اخبار ہے، پارٹی ہے، ٹریڈ یونین ہے، مزدور ہے، مظاہرے ہیں، اور سرمایہ داری سے ایک مستقل جنگ ہے، ایک چھوٹا سا دائرہ اور بھی ہے، میری ذاتی خوشیوں، خوابوں اور امیدوں کا دائرہ، جسے سیما کی موجودگی نے اور زیادہ خوبصورت بنا دیا ہے۔ شاید یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو اپنے انفرادی وجود کا احساس ہوتا ہے۔ وقت کی ایک بری عادت یہ ہے کہ وہ بہت خاموشی سے گزرتا ہے، نہ کوئی آہٹ، نہ آواز، نہ چھاپ اور نہ بازگشت۔ معلوم ہی نہیں ہوا کہ 7 برس کب گزر گئے، اور جو معلوم ہوا وہ نہ معلوم ہوتا تو اچھا تھا۔ سیما کا وہ روپ جو میں نے اپنے آئینے میں دیکھا تھا، اس کا اصلی روپ نہیں تھا۔ کامریڈ بخشی کے گھر میں جو ہستی مسکراتی زندگی سے بھرپور لڑکی ملی تھی، شاید وہ کوئی اور تھی۔ میں اپنی ذہن پر بہت زور ڈالتا، طرح طرح کی دلیلیں دیتا، مگر دل نہیں مانتا تھا کہ سیما ان تمام اعلیٰ قدروں کا مذاق اڑا سکتی ہے جن کے لیے کامریڈ بخشی اور تائی چترا نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی تھی۔ وہ دن میرے ذہن میں ایک زخم کی طرح ہمیشہ تازہ رہے گا جب بھاسکر راؤ ملنے آیا تھا۔ وہ ٹیکسی مین یونین کا سرگرم کارکن تھا، ٹیکسی چلاتا تھا اور ہمیشہ خاکی یونیفارم پہنتا تھا۔ حالانکہ وہ میکینیکل انجینئر تھا، مگر جب نوکری دینے والے سرکاری افسر نے رشوت مانگی تو بھاسکر لڑ پڑا اور نتیجے میں اسے گرفتار کر لیا گیا۔ الزام لگا کہ اس نے ایک زمیندار افسر کو رشوت دینے کی کوشش کی تھی۔ ثبوت کی کمی کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا گیا، مگر بھاسکر نے اس افسر کو نہیں چھوڑا۔ وہ اس کے دفتر میں گیا،
اپنی ڈگری کو ماچس دکھائی اور جلتا ہوا کاغذ افسر کی میز پر چھوڑ کر نکل گیا اور ٹیکسی چلانے لگا۔ میں اس کی بہت عزت کرتا تھا اور وہ تھا بھی عزت کے قابل، مگر سیما نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا وہ ایسا تھا کہ مجھے شرم آ گئی۔ اس نے بھاسکر کی سلام کے جواب میں ذرا سا سر ہلایا اور اندر چلی گئی۔ اس کو پانی اسٹیل کی پرانی گلاس میں دیا گیا اور چائے ایک ایسی پیالی میں آئی جس کا کنارہ ٹوٹا ہوا تھا۔ بھاسکر نے ان تمام باتوں کی طرف دھیان بھی نہیں دیا، مگر میں اندر ہی اندر سلگتا رہا، اور اس کے جانے کے بعد جب میں نے پوچھا تو اس نے ماتھے پر بل ڈال کے جواب دیا، تو کیا ایک ٹیکسی ڈرائیور کو وہ گلاس دیتی جس میں ہم خود پانی پیتے ہیں؟ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ یہ اس آدمی کی بیٹی ہے جس نے کبھی چھوٹے بڑے امیر غریب میں فرق نہیں کیا، اور یہ سب کچھ اس آدمی کے گھر میں ہو رہا ہے جو ہر روز اپنے اخبار میں سماجی برابری پر کالم کالے کرتا ہے۔ دوسرا حادثہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک تھا۔ سیما نے گھر کی پرانی نوکرانی کو، جو اپنے بیٹے کی بدمعاشیوں کی فریاد لے کر میرے پاس آئی تھی، کرسی پر بیٹھنے سے روک دیا۔ وہاں کہاں بیٹھ رہی ہوں، نیچے بیٹھو۔ بڑھیا نے ایک نظر سیما کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں توہین کا جو درد تھا وہ سرخی بن کر ابھر آیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کہا، تم انسانوں کو انسان نہیں سمجھتی ہو کیا؟ یہ کتابی باتیں رہنے دیجیے، نوکروں کو سر پر نہیں بٹھایا جاتا۔ مجھے اس کی جواب پر جتنی حیرت تھی، اس سے زیادہ حیرت اس کی آواز پر تھی، جو میرے آواز سے کہیں زیادہ اونچی تھی۔ تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو سیما، میں نے کہا۔ وہ جاتے جاتے پلٹی اور بولی، آپ اپنا کام دیکھیے، گھر کیسے چلانا ہے وہ مجھے معلوم ہے۔ میرا خیال ہے وہ حکم چلانے کو گھر چلانا سمجھتی تھی، اور اس کی حکم کو نہ ماننے کا مطلب تھا جھگڑا، جو کئی دن تک چلتا رہتا تھا۔ ایک بار اس بات پر بحث ہو گئی کہ بچوں کے لیے کون سا اسکول مناسب رہے گا۔ میں چاہتا تھا کہ میرے دونوں بیٹے ایک انگلش میڈیم اسکول میں جائیں جو گھر سے قریب تھا، اور وہ اس اسکول کی ضد کر رہی تھی جس میں وہ خود پڑھتی تھی اور جو بہت دور تھا۔ میں جھنجھلا کر پاؤں پٹکتا آفس چلا گیا۔ شام کو واپس آیا تو پتہ چلا کہ بچوں کا داخلہ اس کے اسکول میں ہو چکا ہے۔ میرا خیال ہے وہ حکم چلانے کو گھر چلانا سمجھتی تھی، اور اس کی حکم کو نہ ماننے کا مطلب تھا جھگڑا، جو کئی دن تک چلتا رہتا تھا۔ ایک بار اس بات پر بحث ہو گئی کہ بچوں کے لیے کون سا اسکول مناسب رہے گا۔ میں چاہتا تھا کہ میرے دونوں بیٹے ایک انگلش میڈیم اسکول میں جائیں جو گھر سے قریب تھا، اور وہ اس اسکول کی ضد کر رہی تھی جس میں وہ خود پڑھتی تھی اور جو بہت دور تھا۔ میں جھنجھلا کر پاؤں پٹکتا آفس چلا گیا۔ شام کو واپس آیا تو پتہ چلا کہ بچوں کا داخلہ اس کی اسکول میں ہو چکا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں خزاں کے مارے ہوئے پتوں کی ڈھیڑ کی طرح بڑھتی جا رہی تھی۔ ہزاروں باتیں۔ کبھی تو لگتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر ہر وہ کام کرتی ہے جو مجھے پسند نہیں، مگر حیرت بھی ہوتی تھی کہ دو افراد اتنی مختلف کیسے ہو سکتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی قدر مشترکی نہ ہو۔ مجھے ہلکے رنگ پسند تھے، اسے گہرے اور شوخ۔ مجھے سکون پسند تھا، وہ تب تک کام ہی نہیں کر سکتی تھی جب تک ریڈیو یا ٹی وی پوری آواز میں چیخ نہ رہا ہوں۔ مجھے پیڑے والوں سے سامان خریدنا اور دروازے پر کھڑے ہو کر باؤ کرنا اچھا نہیں لگتا تھا، مگر سیما کا پسندیدہ مشغلہ تھا، اور میں اندر بیٹھا اونچی آوازیں سن کر سلگتا رہتا تھا۔ یہاں سلگنے کا لفظ کس قدر صحیح لگتا ہے، وہ چیز جو جلتی رہتی ہے مگر نہ آگ دکھائی دیتی ہے اور نہ دھواں۔ میں ایک مستقل خوف میں مبتلا تھا۔ دوستوں کو گھر بلانا بند کر دیا تھا کہ کہیں ان کی بے عزتی نہ ہو جائے، اور خود ان کے گھر نہیں جاتا تھا کہ اکیلے جانے پر سوال ہوتے تھے۔ میں کبھی خود سے پوچھتا تھا کہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر بیٹھا۔ یہ تو جوتے میں لگی چوئنگ گم بن گئی ہیں۔ گم نکال نہیں سکتا اور جوتا پھینک نہیں سکتا۔ ہم دونوں کی الگ الگ دنیایں بن گئی تھی، دو دائرے، دو احسار جو میں توڑ نہیں سکتا اور وہ توڑنا نہیں چاہتی۔
یہ کیا زندگی ہے، میں نے سوچا، اور اگر یہی زندگی ہے تو اسے جینا کتنا مشکل ہے، تو پھر کیا کروں؟ کامریڈ بخشی نے میرے آنکھوں میں دیکھا اور پوچھا، پریشان لگ رہے ہو کامریڈ؟ میں نے سر ہلایا، جی۔ وہ میز پر جھک کر قریب آ گئے اور آہستہ سے پوچھا، پریشانی ذاتی ہے یا کاروباری؟ میرا جی چاہا کہ میں اپنا دل کھول کر ان کے سامنے رکھ دوں اور پوچھوں کہ آپ کی بیٹی آپ سے اتنی مختلف کیوں ہے، یا وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہیں؟ آپ کے گھر میں ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ آپ کے ہر ایک اصول سے نفرت کرتی ہے؟ میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا، ان کی شفیق آنکھوں میں الجھن اور پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ شاید وہ بھی تھوڑا بہت اندازہ لگا چکے تھے کہ میرے اور سیما کے بیچ وہ رشتے نہیں ہیں جو ہونے چاہیے تھی۔ میں ایک ایسے آدمی کو ذہنی تکلیف پہنچانے کی ہمت نہ کر سکا جو مجھے اپنی اولاد سے زیادہ چاہتا ہے، اس لیے میں نے ایک پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، مالک کی بیٹی کیمبرج سے جرنلزم کی ڈگری لے کر آئی ہے اور وہ ایڈیٹوریل پالیسی بدلنا چاہتی ہے۔ اخبار میں کام کرنا مشکل ہو رہا ہے کامریڈ۔ انہوں نے سر ہلایا، ان کی آنکھوں کی الجھن کافی حد تک دور ہو چکی تھی، اور مسکرا کے بولے، جب تک کھینچ سکتے ہو کھینچو، اور اس بیوقوف لڑکی کو سمجھانے کی کوشش کرو، اگر نہ سمجھے تو تھینک یو بول کر آگے بڑھ جانا۔ اب میں انہیں کیسے سمجھاتا کہ تھینک یو بول کر آگے بڑھ جانا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور اگر میں سیما کی زندگی سے نکلنے کی کوشش بھی کروں تو کیسے ممکن ہے؟ میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ میرے دونوں بیٹے دو ایسی دیواریں ہیں جنہیں میں پلانگ نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی اسی طرح چلتی رہے گی، اور زندگی اسی طرح چلتی رہی۔ صدیاں گزر گئیں، نہ جانے وہ زمین کہاں گئیں جس پر خوابوں کے پھول کھلا کرتے تھے، اور وہ آسماں کہاں چھپ گیا جو امید کی ابابلوں سے بھرا رہتا تھا۔ 2 بیڈروم کا گھر تھا، پھر بیٹوں نے مل کر برابر والا فلیٹ بھی لے لیا تو 4 بیڈروم کا ہو گیا۔ گھر بڑا ہو گیا مگر دوریاں بھی بڑھ گئی۔ ہم لوگ 24 گھنٹے میں 2-3 بار سے زیادہ نہیں ملتے تھے، وہ بھی کھانے کے میز پر۔ سیما نے اپنا بیڈروم پہلے ہی الگ کر لیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ میرے خراٹے اور پڑھنے کے لیے رات رات بھر جلتا لیمپ اس کی نیند خراب کرتی ہے۔ دائرہ روز بروز چھوٹا ہوتا جا رہا تھا۔ بیمار ہوا تو سیما نے کہا، اپنا خیال رکھا کیجئے، اب آپ بچے نہیں ہیں کہ کچھ بھی کھا لے اور ڈائجسٹ ہو جائیں، جبکہ اسے معلوم تھا کہ میں باہر کی کوئی چیز نہیں کھاتا ہوں، اور آفس میں بھی ہوتا ہوں تو چائے اور بسکٹ کے سوا کچھ نہیں لیتا۔ کھانسی کچھ اور بڑھ گئی تو بیٹے نے کہا، رات بھر کھانستے رہتے ہیں، لگتا ہے ٹیبلٹ کھاتے نہیں، پھینک دیتے ہیں، انہیں اسپتال میں ایڈمٹ کرا دینا چاہیے۔ اسپتال کے کمرے میں ہر چیز ساکت تھی، اور سکوت خود کو وقت کے آئینے میں دیکھنے کے لیے اور ہاتھوں کی مردہ لکیروں میں زندگی ڈھونڈنے کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ایک دن زویا نے اس سکوت کو توڑ دیا۔ ہیلو کامریڈ۔ ہیلو زویا، تم کب آئی؟ میں نے پوچھا۔ وہ پی ایچ ڈی کے بعد دلی چلی گئی تھی اور JNU میں پڑھاتی تھی۔ کل آئی تھی، پتہ چلا کہ آپ کا پتہ بدل گیا ہے، آج کل اسپتال میں رہتے ہیں۔ میں ہنسا۔ وہ کرسی کھینچ کر پاس بیٹھ گئی اور غور سے مجھے دیکھا۔ ارے آپ کے تو سارے بال سفید ہو گئے۔ عمر، میں نے کہا۔ اس نے سر ہلایا اور شرارت سے بولی، عمر یا میرے چلے جانے کا غم؟ میں کچھ پریشان ہو گیا۔ کیا یہ لڑکی کوئی ایسی بات کہنے کی کوشش کر رہی ہے جو میں نہیں جانتا؟ مگر اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دوں، وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ دلی کی باتیں، JNU کی باتیں، کامریڈ بخشی اور تائی چترا کی باتیں۔ پھر وہ ایک پل کو رکی اور بولی، سیما بچپن سے ایسے ہی ہیں، ضدی، شارٹ ٹیمپرڈ اور اپنے سوا سب کو غلط سمجھنے والی۔ میں مسکرایا۔ میں اکیلا نہیں ہوں، غالب اور ٹولسٹائے کی بیویاں بھی سیما جیسی ہی تھی۔
اس نے ایک لمبی ٹھنڈی سانس لی اور بولی، آپ ذرا جلدی میں تھے، ورنہ لڑکیاں تو اور بھی تھیں جو آپ کو پسند کرتی تھی۔ میں دیر تک اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا تو میرا شک صحیح تھا۔ زویا وہ بات کہہ رہی تھی جو اس نے آج تک کبھی نہیں کہی، نہ لفظوں میں اور نہ اشاروں میں۔ تم نے وارننگ کیوں نہیں دی؟ میں نے شکایت کی۔ ایک اشارہ ہی کر دی تھی۔ وہ بہت زور سے ہنسی۔ خطرے کا لال نشان تو سامنے تھا کامریڈ، مگر آپ اسے اپنی پارٹی کا پرچم سمجھ رہے تھے۔ میں چپ ہو گیا۔ میرے پاس بولنے کو تھا بھی کیا؟ وہ سچ بول رہی تھی۔ میں سچ مچ بہت جلدی میں تھا، اور جلدی کے فیصلے عام طور پر غلط ہوتے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد میں نے چاروں طرف دیکھا۔ کمرے کا سناٹا کچھ اور بڑھ گیا تھا، دائرہ کچھ اور چھوٹا ہو گیا تھا۔ مجھے اپنی بالکنی میں بیٹھ کر پڑھنا لکھنا بہت اچھا لگتا تھا۔ سامنے ہری گھاس کا میدان جو بنجر زمین پر بارش کا پانی جمع ہونے سے بن گیا تھا، فٹ بال کھیلتے بچے جن کی آوازیں بہت دور سے آتی ہوئی لگتی تھی، چھوٹی سی پہاڑی پر پام کے پیڑوں میں ڈوبتا ہوا سورج۔ میں وہاں اکیلا بیٹھا چائے کی گھونٹ لیتا رہتا اور سوچتا کہ زندگی اتنی بے رنگ اور بدمزہ نہیں ہے جتنی میں سوچتا ہوں۔ مگر ایک دن نوکر نے چائے میرے کمرے ہی میں لا کر دی تو میں نے کہا، بالکنی میں لے جا کے رکھو، میں آ رہا ہوں۔ وہ ذرا سا ہچکچایا، پھر بولا، آج وہاں چھوٹے بھیا اور بھابھی کی چائے لگائی گئی ہے۔ اوہ، میں نے کہا، اور میری کتابیں؟ ابھی لا کر دیتا ہوں، اس نے کہا۔ میں دیر تک سوچتا رہا۔ ٹھیک ہے، ٹرے بستر پر رکھ دو۔ وہی وقت تھا جب میں نے فیصلہ کیا کہ خود کو سمیٹ لینا چاہیے، اس کچھوے کی طرح جس کے پاس اپنی سخت کال میں سر چھپا لینے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اب میں دھیرے دھیرے خود کو سمیٹتا جا رہا ہوں۔ اب میری دنیا میرا کمرہ ہے۔ سچ پوچھے تو کمرہ بھی نہیں ہے، بستر کا وہ کونا ہے جس پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا رہتا ہوں۔ یہاں آنے والے بہت کم ہیں۔ کبھی کبھی کھڑکی سے ہوا کا کوئی جھونکا گھس آتا ہے، یا وہ آوازیں جو گھر کی تمام دیواروں سے ٹکرا کر دم لینے کو میرے پاس آ جاتی ہے، یا وہ نوکر لڑکا جو آ کر پوچھتا ہے، کھانا یہاں لاؤں یا باہر کھائیں گے؟ اور میرے جواب کا انتظار کے بغیر لوٹ جاتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اب میں سب کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا، پھر بھی اپنا فرض پورا کرتا ہے۔ گھر والے سمجھتے ہیں کہ میری تنہائی پسندی عمر کا تقاضا ہے۔ بڑھاپے میں لوگ عام طور پر الگ تھلگ رہنا پسند کرتے ہیں۔ مجھے پرواہ نہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں۔ میں تنہا نہیں ہوں۔ میرے پاس میری عمر گزشتہ کی کتاب ہے جس کی ورق سرگوشیاں کرتے رہتے ہیں۔ وہ عظیم دائرہ جسے میں اپنی دنیا سمجھتا تھا بہت چھوٹا ہو گیا ہے، مگر یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ ندی سوکھنے لگے تو تالاب بن جاتی ہے۔ میرے چاروں طرف جو احسار ہے وہ کچھ اور چھوٹا ہو جائے گا، سمٹتا جائے گا، سکڑتا جائے گا، اور ایک دن چھوٹا ہوتے ہوتے ایک نقطہ بن جائے گا، نقطہ جس کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہوتی، نقطہ جو اپنے وجود کا احساس دلانے کے لیے ہمیشہ کسی حرف کا محتاج ہوتا ہے۔ محتاج نقطہ، بے آواز، بے معنی نقطہ، جسے دیکھ کر کسی کو بھی یہ خیال نہیں آتا کہ وہ نقطہ کبھی ایک دائرہ بھی تھا، ایک خوبصورت، روشن اور وسیع دائرہ جو کبھی زندہ تھا۔